پاکستان امن کی آشا کا پرچار کرتا ہے لیکن دوسری جانب سے تعصب اور نفرت کا جواب ملتا ہے۔ بھارت کے ساتھ ہمارے معاملات کہاں کھڑے ہیں آپ کی نظر میں؟ دیکھیے، ہم بھارت کے خلاف حالت جنگ میں ہیں۔ بھارت ہم پر ایک جنگ مسلط کر چکا ہے اور المیہ اسی بات کا ہے کہ ہمارے ملک کے حکمران، ہمارے دانشور اور ہمارے میڈیا اس بات کو سمجھنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں کہ جو ملک کے اندر خانہ جنگی برپا ہے، چاہے تحریک طالبان ہو، بلوچستان لبریشن آرمی ہو، گلگت بلتستان میں غیر ملکی ٹورسٹ کو قتل کیا جائے، کراچی میں فرقہ وارانہ یا لسانی بنیادوں پر فساد ہو، یہ سب آج کے دور کے مختی باہنی ہیں۔ 1971 سے ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا کہ پاکستان اس وقت مشرقی پاکستان کے اندر ایک بغاوت برپا کروائی گئی، مختی باہنی کے دہشت گرد جن کو بھارت براہ راست مدد فراہم کر رہا تھا، اس کے نتیجے میں پاک فوج کو ایک پولیس کا رول وہاں اختیار کرنا پڑا ملک کے اندر اندرونی صورتحال سنبھالنے کے لیے۔ اور 7-8 مہینے کی اس جنگ کے بعد جب پاک فوج بکھر گئی، کمزور ہو گئی، راستے بند کر دیے مغربی پاکستان کے درمیان، تو پھر چاروں طرف سے بھارتی فوج نے دھاوا بول دیا۔ اب ایگزیکٹلی وہی صورتحال ہے۔ آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اس وقت پچھلے خاص طور پر 1 مہینے سے جس طرح ملک کے اندر ایک خونریز لہر اٹھی ہے، جس میں آپ کو نہ حکومت کو کچھ سمجھ آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، نہ سپریم کورٹ کو کچھ معلوم ہے، نہ پارلیمنٹ کو۔ اس وقت انڈیا میں حال یہ ہے کہ صرف پاکستان کے ہائی کمیشن پہ حملہ نہیں ہوا، انڈیا کا میڈیا اگر آپ اٹھا کے دیکھیے تو وہ تو باقاعدہ طبل جنگ بجا چکا ہے۔ انڈیا کی پارلیمنٹ میں ایسی تقریریں ہو رہی ہیں کہ ہم پاکستان پر حملہ کیوں نہیں کرتے۔ انڈیا کے جنرلز یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم 24 گھنٹے کے اندر پاکستان کو 2 حصوں میں توڑ سکتے ہیں۔ یہ ساری باتیں جو وار ہسٹیریا انہوں نے بلڈ کیا، لائن آف کنٹرول پہ جو اشتعال انگیزی ہے، جو ڈرون ہم انہوں نے بھیجے، جس طریقے سے پاکستان کے اندر یہ جنگ برپا کروا رہے ہیں، پاکستان کو اب سمجھ لینا چاہیے کہ کہاں ہم پہلے صرف داخلی طور پر حالت جنگ میں تھے، اب مغربی اور مشرقی سرحدوں سے بھی ایف پیک اور کولڈ سٹارٹ ملٹری ڈاکٹرن جو ہے وہ ایک ساتھ پاکستان پر حملہ آور ہونے جا رہی ہے۔ یہ مانسون سیزن ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوجی بلا اشتعال فائرنگ کرتے ہیں، سمندروں سے ہمارے ماہی گیروں کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ حالیہ دنوں میں آپ نے بھی جس کی طرف نشاندہی کی، بھارتی طیاروں نے بھی ہماری حدود کی خلاف ورزی کی، لیکن حکومت پاکستان کی جانب سے کوئی سخت رد عمل دیکھنے میں نہیں آتا۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ حکومت تو شروع سے ایک ایجنڈا لے کر آئی تھی کہ ہم نے بھارت کے ساتھ دوستی کرنی ہے۔ اس بات پر یہ آتے ہی نہیں تھے کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں بھارت کا کتنا ہاتھ ہے۔ انہوں نے آنے سے پہلے ہی نظریہ پاکستان کی جڑ کاٹ دی تھی جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اور وہ ایک ہی قوم ہے، صرف بیچ میں ایک لکیر آ گئی ہے، آلو گوشت وہ بھی کھاتے ہیں اور ہم بھی کھاتے ہیں، اور انڈیا کو موسٹ فیوریبل نیشن سٹیٹس دینا چاہتے ہیں۔ کوئی انڈیا نے جو ہمارے پانی بند کیے، ڈیمز پہ کوئی بات نہیں کرتے بلکہ بجلی خریدنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ تو ایک ایجنڈے پہ لائے گئے ہیں، ان کی اپنی کوئی نظریہ، کوئی فکر، کوئی سوچ ہے نہیں، اور یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ میں مبتلا کر چکا ہے۔ اس وقت جب پاکستان حالت جنگ میں ہے تو بڑے میاں ثواب کمانے کے لیے مکے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو اس وقت، یعنی آپ اس بات سے اندازہ کریں کہ 24 پاکستانیوں کو بلوچستان میں بس سے اتار کے BLA قتل کرتی ہے، نہ چیف جسٹس اس پر کوئی سوموٹو ایکشن لیتے ہیں جیسے یہ کوئی کاروائی نہیں ہے، اور چیف منسٹر ان کو پروٹیکشن دینے کے بجائے یہ کہتے ہیں کہ لوگ راتوں کو سفر کرنا بند کر دیں۔ اب جب آپ پاکستان آرمی کو کراچی کی سڑکیں صاف کرنے کے لیے اور ملک کے اندر جیلوں کی حفاظت میں استعمال کریں گے تو پھر تو آپ یہ توقع نہ کریں کہ پاکستان فوج مغرب اور مشرق میں بھی ملک کا دفاع کرے گی۔ ٹھیک ہے، زاہد احمد صاحب، بہت شکریہ اپنا تجزیہ پیش کرنے کا۔